اور 61 سے 74 تک پھر 15 کا حساب ہے. ایک جدع جس کے 4 سال مکمل ہیں، 5واں شروع. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، جب وہ 76 ہو جائیں، اِلَى 90 90 تک، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، اس میں 2 بنت لبون. اس میں 2 بنت لبون ہوں گی، یعنی جس کے 2 سال مکمل اور تیسرا شروع ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 91، جب وہ 91 ہو جائے، اِلَى 20 و100، 120 تک. اب یہاں دیکھیں 20 کا حساب چلا گیا. تو فَفِيهَا حِقَّتَانِ، اس میں 2 حقے، بلکہ 30 کا بن جائے گا، کیونکہ 91 سے 120 تک 2 حقے. طروقتا الجمل، جو وتی کے قابل ہیں، یعنی وہ اونٹنیاں جن کے 3 سال مکمل ہیں، چوتھا شروع ہیں، مکمل جوان یہ اونٹنی، یہ 2 دی جائے گی. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100، جب 120 سے بڑھ جائیں، یعنی 121 ہو جائیں، تو پھر حساب اور چلا جائے گا. اب یہاں تک اصول اور تھا، جب 120 سے بڑھ جائے، چاہے 121 ہو جائے، تو پھر کیا حساب کریں گے؟ فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون، پھر ہر 40 پہ بنت لبون ہوگی. یعنی اب حساب شروع سے کریں گے کہ ہم کہیں گے 40 40 40، 3 بار 120 ہے نا، تو 121 ہو گئے ہیں، تو اب حساب شروع سے دوبارہ آئے گا. 121 ہو گئے ہیں تو ہم دیں گے کتنی؟ 3 بنت لبون. 120 پر 2 حقہ تھے، 121 پہ 3 بنت لبون ہوگی. وَفِي كُلِّ 50 حِقَّةٌ، اور ہر 50 پر 1 حقہ، 3 سالہ جس کے مکمل ہیں، چوتھا شروع ہے. یعنی اب آگے پھر 10 کے حساب سے فرق پڑے گا. جیسے ہم نے بتایا نا کہ 121 ہو گئے تو 3 بنت لبون ہیں. اگر 130 ہو گئے تو اب ہم حساب لگائیں گے کہ 2 40 اور 1 50، تو 2 40 کے حساب سے 2 بنت لبون اور 1 50 کے حساب سے 1 حقہ، تو یوں اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. اب یہ 31 آگے 39 تک ایسے ہی چلے گا. جب 140 ہو گئی تو پھر حساب لگا لیا جائے گا کہ 2 50 اور 1 40 ہے، تو 2 حقہ اور 1 بنت لبون. 150 ہو گئی تو 3 50 ہے، 3 حقہ. 160 ہو گئی تو 4 40 بنتے ہیں، تو 4 بنت لبون زکوٰۃ دیں گے. اس طرح ہر 10 پر فرق پڑتا جائے گا. اگر 120 سے بڑھ گئے ہیں تو پھر حساب وہ 5 10 والا نہیں رہے گا، اب ہوگا ہر 40 اور ہر 50. شروع سے شروع کریں گے کہ 1 40 پہلا اس میں 1 بنت لبون، دوسرا 40 اس پہ بنت لبون، تیسرا 40 اس پہ بنت لبون، یوں دیتے جائیں گے. اور اسی طرح ہر 50 پر 1 حقہ. وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا 4 مِنَ الْإِبِلِ، اور جس کے پاس نہ ہو مگر 4 اونٹ. ملم، وہ شخص کہ لم یکن، نہ ہو، معہو، اس کے پاس، الا 4 مگر 4 من الابل، اونٹوں میں سے 4 اونٹ اس کے پاس ہیں، 5 بھی پورے نہیں ہیں. فلیس فیہا صدقۃ، اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے.
اس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا نصاب یعنی وہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے اسے نصاب کہتے ہیں۔ تو اونٹوں کا نصاب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 5 سے، تو جس کے پاس 5 اونٹ نہیں ہیں، اس سے کم ہیں، 4 ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جی اللہ اکبر۔ تو فرمایا من لم یکن معہ، جس کے پاس نہ ہوں الا 4 من الابل، مگر 4 اونٹ، فلیس فیہا صدقہ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ اس کا مالک چاہے۔ یہ رب کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی مالک کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے انہ ربی احسن مثواش، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خیانت نہیں کر سکتا، وہ عزیز مصر کے حوالے سے، انہ ربی، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں اس کے احسان فراموشی کروں، میں اس کے گھر میں خیانت کروں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مالک چاہے تو نفلی طور پہ دے سکتا ہے، یہ مطلب ہے، فرض نہیں ہے، ویسے دینا چاہے تو دے دے۔ یہاں تک یہ اونٹوں کی زکوٰۃ بیان ہو گئی۔ وفی صدقۃ الغنم، بکریوں کی زکوٰۃ میں، تو میں نے بتایا تھا بکریاں ہوں یا بیڑے ہوں ایک ہی جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں، جون سی بھی جنس ہو، وہ پہاڑی ہو یا یہ فلاں نسل کی ہے فلاں نسل کی ہے، کوئی فرق نہیں، ساری ایک ہی شمار ہوگی۔ فی صائمتھا، ان کے چرنے والی، تو جانوروں کی زکوٰۃ میں ایک یہ خاص شرط ہے کہ وہ باہر چرنے والا ہو۔ اگر وہ باہر چرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو گھر میں ہی چارہ ڈالا جاتا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ مختلف فارم بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھینسیں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، یہ جو مختلف فارم ہیں، پھر ان میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ یہ فارم جو ہیں تو ان میں چونکہ یہ ان کو باہر چرایا نہیں جاتا، تو ان کی زکوٰۃ کا اصول یہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ ہے صائمہ ہوں، یعنی باہر چرنے والے ہوں، یہ شرط ہے کہ ایک تو جتنے بھی جانور ہیں، وہ بکریاں ہوں، وہ گائے ہوں، ان میں ایک شرط ہے صائمہ ہونا۔ صائمہ کہتے ہیں باہر چرنے والے۔ دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ جانور ہوتے ہیں تو پھر ان کو باہر چرانے لے جاتے ہیں، اس سے ان کا آدھا خرچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کہ ایک وقت کا چارہ ڈالتے ہیں اور صبح سے وہ عصر تک، مغرب تک ان کو باہر چراتے ہیں۔ تو یہ ہے صائمہ۔ تو جانوروں کی زکوٰۃ میں شرط ہے کہ صائمہ، اذا کانت 40، جب 40 بکریاں ہو جائیں، الی 20 و 100، 120 بکریوں تک، شاۃن، ایک بکری، 40 سے لے کے 120 تک ایک بکری، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100، جب وہ 120 سے بڑھ جائیں، الی 200، 200 تک، 121 سے لے کے 200 تک، ففیہا شاتانی، اس میں 2 بکریاں زکوٰۃ ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200، جب 200 سے بڑھ جائیں،
جی، جب 200 سے بڑھ جائیں، الا ثلاث مئات، 300 تک، ففیہا ثلاث شیاہن، اس میں 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی۔ 40 سے نیچے کچھ نہیں ہے، یعنی 1 سے 39 تک آپ لکھیں کہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 40 سے 120 تک 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 121 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، اور 201 سے 300 تک، بلکہ آگے بھی عدد جائے گا، تو فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب 300 سے بڑھ جائیں، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، پھر ہر 100 میں 1 بکری ہے۔ یہاں بس تھوڑا سا اختلاف ہے، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 301 ہو جائے، بلکہ 399 تک بھی، کیونکہ اگلا 100 پورا نہیں ہوا، اور حدیث میں ہے کہ 300 سے بڑھ جائیں تو آگے 100 پر زکوٰۃ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ 201 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں تھیں، اور آگے 100 چونکہ پورا ہوتا ہے جا کے 400 پہ، تو گویا کہ 399 تک یہی رہے۔ تو یہ ہے ففی کل مئات شاۃ۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 301 ہو گئی تو پھر 1 بکری اور بڑھ جائے گی، 4 ہو جائے گی، لیکن حدیث میں ہے کہ 300 سے بڑھ جائیں تو 100 اگلا پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اتنی ہی رہے۔ اسی طرح ایک اختلاف اوپر وہ اونٹوں میں تھا کہ اگر 120 سے بڑھ جائے تو ہم نے کیا پڑھا حدیث میں کہ ہر 40 اور ہر 50 کا حساب ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہاں بھی جو 10 کے درمیانی عدد ہے نا، مثلا 125 ہو گئے تو 20 تک تو زکوٰۃ ہو گئی تھی، تو آگے جو اوپر 5 ہیں ان میں 1 بکری ہوگی، وہ ہر 10 کے جو درمیانی عدد ہے وہ اس میں بکریوں کو دوبارہ لے آتے ہیں، 1 بکری، لیکن حدیث کے مطابق ایسا بھی درست نہیں۔ تو فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب 300 سے بڑھ جائیں، اب 301 ہو گئی تو ہر 100 پر 1 بکری ہے، تو 100 کب ہوگی؟ 400 پر جا کے، تو یعنی 399 تک وہی رہے گی، جو 201 سے شروع ہوا تھا تو 399 تک وہی رہے گی۔ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، جب آدمی کی چرنے والی بکریاں، صائمہ چرنے والی، ناقصتاً وہ کم ہوں، ان 40 شاۃً 40 بکریوں سے، شاۃً واحدہ 1 بکری، اگر 40 سے 1 بھی کم ہے 39 تک، فلیس فیہا صدقہ، اس میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ مالک خود چاہے، اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نفلی طور پہ، فرض اس پر نہیں۔ ولا یجمع بین متفرق، لا یجمع نہیں اکٹھا کیا جائے گا،
بین متفرقن الگ الگ کو، ولا یفرق الگ کیا جائے گا بین مجتمعن اکٹھی کو. یہ دو اصطلاحیں ہیں، میں سمجھاتا ہوں کہ جو ہیں ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، جو اکٹھی ہیں ان کو الگ نہیں کیا جائے گا. مطلب ہے اس کا، دو بھائی ہیں، انہوں نے مل کے بکریاں خرید کے کہا کہ ہم یہ کاروبار کرتے ہیں، بکریاں خرید لی، ان کے پاس 40 بکریاں ہیں. اب شرعی اصول کیا ہے کہ اگر یوں شراکت ہے کاروبار میں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اکٹھی یہاں 40 بکریاں ہیں، ایک بکری زکوٰۃ پڑ گئی. اب یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو 20 پیس الگ کر لیتے ہیں، جی 20 میری ہیں 20 اس کی، تو دونوں زکوٰۃ سے بچ گئے. اس لیے فرمایا خشیت الصدقہ، صدقے کے ڈر سے، زکوٰۃ کے ڈر سے. اگر اکٹھی ہیں تو ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، الگ ہیں تو ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. یہاں ایک مثال آ گئی، جو اکٹھی تھی ان کو الگ کر دیا گیا کہ 40 تھی، اگر وہ 40 رہتی اکٹھی تو ایک بکری زکوٰۃ پڑ جاتی. صدقے سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کہ 20 الگ کر لیجیے، 20 میری ہیں 20 اس کی ہیں، زکوٰۃ دونوں زکوٰۃ سے بچ گئے. اور دوسری طرف ہے اگر الگ ہیں تو ان کو اکٹھا نہ کیا جائے. اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ دو بھائیوں کے پاس 40 بکریاں ہیں، دونوں کی الگ الگ ہیں، وہ شریک نہیں ہے. اور آگے ہم بتائیں گے کہ شراکت کا اعتبار کیسے ہوتا ہے، کب سمجھا جاتا ہے کہ شراکت ہے، کب سمجھا جائے گا کہ شراکت نہیں. تو اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ دو بھائیوں کے پاس 40 بکریاں ہیں. اب چونکہ الگ الگ تھی تو 40 پر ایک بکری ہے، دونوں کو 2 بکریاں زکوٰۃ دینا پڑے، ایک ایک بکری دونوں کو. یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا، 40 ہوگی تو چونکہ 40 سے 120 تک ایک بکری ہے، ان کو 80 کی بھی ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑی، انہوں نے ایک بکری بچا دی. تو یہ ہے کہ جو اکٹھی ہو ان کو الگ نہ کیا جائے اور جو الگ ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا جائے. تو پھر ہوگا کیا جب ان کی 20 ہیں یا ایک کی 20 ہیں ایک کی 30 ہیں، تو زکوٰۃ کا پھر کیا حساب ہوگا، کس کے مال سے زکوٰۃ جائے گی؟ تو فرمایا ما کان من خلیطین، وہ جو دو شریک ہیں کاروبار میں، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، بے شک وہ دونوں لوٹیں گے، بینہما آپس میں، بالسویہ برابری پر، وہ برابر برابر تقسیم کر لیں گے فیصد کے حساب سے. کتنے فیصد جس کا مال تھا، مثال کے طور پہ وہ ایک بکری گئی 12,000 اگر اس کی قیمت تھی، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، تو ایک کی 10 بکریاں تھی، ایک کی 30 بکریاں تھی، اکٹھے تھے دونوں. ایک کا حصہ اتنا تھا کہ 10 بکریاں اس کی، دوسرے کا حصہ 30 بکریاں تھا. تو برابری کیا ہوگی کہ وہ 30 والا 2/3 قیمت وہ اس کے ذمے ہوگی، اور ایک حصہ جو ہے وہ 10 والے کے ذمے ہوگی، کیونکہ اس کا زیادہ حصہ ہے، 30 بکریاں اس کی ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4,000 وہ دے گا 10 والا، اور باقی جو ہے وہ دے گا 30 والا. تو اس طرح وہ جتنا حصہ ان کا ہے وہ برابری پر لوٹیں گے، آپس میں وہ اتنا ان کا کم ہو جائے گا.
ولا یخرج فی الصدقہ حریمۃ، یہاں اس حدیث سے پہلے جو جملے ہم نے پڑھے ہیں، اکٹھے ہیں تو الگ نہ کیا جائے، الگ ہیں تو اکٹھی نہ کیا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرنا درست نہیں۔ اب یہ ہیلا تھا نا کہ اکٹھی کر لو یا الگ کر لو تاکہ زکوٰۃ کی بچت ہو جائے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے عجیب و غریب ہیلے لکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، جن میں سے ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کئی سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے پہلے نہیں دی، تو 5 منٹ میں ساری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کے پلے سے کچھ جائے گا بھی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کوئی قابل اعتماد مستحق بندہ ڈھونڈے، جو مسکین ہو، فقیر ہو آپ کے اعتماد والا، اس کو پکڑائیں پیسے کہ یہ لیں جی میرا 1,00,000 روپیہ ہے 1 سال کی زکوٰۃ، وہ پکڑے اور اسی وقت آپ کو واپس کر دے کہ جی میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، لو زکوٰۃ بھی گئی اور واپس تحفہ بھی مل گیا۔ پھر دوبارہ پکڑائے اس کو، یہ دوسرے سال کی زکوٰۃ ہے جی 1,00,000، وہ اس کو اسی وقت واپس کر دے جی میں نے آپ کو تحفہ دیا 2 سال کی زکوٰۃ ہو، تو یوں 5 منٹ میں 10 سال کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، 10,00,000 روپیہ ادا ہو گیا، گناہ بھی ختم اور دینا بھی کچھ نہیں پڑا۔ ہاں اس سے 2-4 ہزار روپیہ اس سے پہلے بات کر لے کہ تجھے اتنا دوں گا، باقی تو نے لفظ بول لے، تو یہ ظاہر ہے ہیلا ہے۔ جب اس کی نیت دینے کی نہیں ہے بلکہ پہلے سے اس کے ساتھ طے ہے کہ وہ واپس کرے گا، تو کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ اور یہ ہیلا باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہیلا اختیار کر سکتا ہے اور اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، گناہ سے بھی بچ جائے گا، دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ تو ان الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرنا یہ درست نہیں۔ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِیمَةٌ، اور صدقے میں ایسا جانور، ایسی بکری حریمہ جو بالکل بوڑھی لاغر کمزور ہے، تو ایسا جانور بھی زکوٰۃ میں نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ولا ذات عوارن، اور نہ ہی بھینگا جانور جس کی ایک آنکھ کانی ہے، یا دوسرا معنی ہے کوئی عیب دار جانور، دو اس کے معنی کیے گئے ہیں، ایک آنکھ والا اور اسی طرح عیب والا۔ تو اگر عیب کر لے تو یہ بھی زیادہ بہتر ترجمہ ہے، کیونکہ اس میں وہ بھی آ جائے گا اور باقی عیب بھی آ جائیں گی۔ تو عیب دار جانور جو ہے وہ دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تب تک تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم وہ چیز نہ دو اللہ کی راہ میں جس تم خود پسند کرتے ہو۔ تو جو اپنے استعمال میں نہیں ہے، اب یہ میں زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو ایسے نہیں۔ ولا تیسم، اور نہ ہی سانڈ، بکرا، بیل، یہ بھی نہیں۔ الا ان یشاء المصدق، الا یہ کہ صدقہ دینے والا چاہے۔ اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، مصدق اور مصدق۔ اگر مصدق ہو تو معنی یہ بنے گا کہ صدقہ وصول کرنے والا وہ اگر چاہتا ہے
کہ اس سے یہ بھی لے لوں، سانڈ بھی تو لے سکتا ہے وہ، ورنہ چونکہ مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہی لے۔ اور مصدق کو پڑھیں تو مانا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والا اگر چاہے تو، ورنہ اس سے زبردستی نہیں لیا جائے گا کہ یہ بھی دے۔ کیونکہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح جانور رکھتے ہیں ان کے پاس مادہ وہ زیادہ جانور ہوتے ہیں، اس سے دودھ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح آگے نسل بڑھتی ہے، اور نر جو ہوتے ہیں وہ دو تین اتنے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ دینے والا نہیں چاہے گا کہ یہ نر لے جائے، تو اسی طرح اس لیے کہا الا ان یشاء المصدق، الا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا یہ خود اپنی خوشی سے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس سے زبردستی نہیں لیا جائے۔ یہاں تک یہ بکریوں کی زکوٰۃ بھی بیان ہو گئی۔ تو بکریوں کی زکوٰۃ کا اصول کیا بیان ہوا؟ 39 تک، 1 سے 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریاں ہے، 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، 201 سے 399 تک یہ 3 بکریاں ہیں، اور 400 ہو گئی تو پھر 4 ہو جائے گی، اور اوپر اسی طرح ہر 100 پر 1 بکری۔ وفی الرقۃ، اور چاندی میں یہ تیسرا نصاب بیان ہو رہا ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ بیان ہو گئی، جانوروں میں سے اونٹوں کی بیان ہو گئی، اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ بیان ہو گئی۔ ابھی گائے بھینسیں وہ رہتی ہیں، وہ اگلی حدیث میں آئے گی۔ اب آگے چاندی کی، فی مئتئی درہم ربع العشر، چاندی میں 200 درہم میں ربع العشر ہے، 10واں حصہ، سوری 40واں حصہ، وہ 2.5% کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نقدی ہماری چلتی ہے، تو نقدی کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ 2.5%۔ تو یہاں ہے فی مئتئی درہم، 200 درہم میں ربع العشر، 200 درہم جو ہیں یہ بنتے ہیں کوئی تقریباً 52.5 تولے، تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ، تو 40واں حصہ کہیں گے 2.5% بن گئی نا، وہ 40 پر 1، پھر 40 پر 1، اور اوپر 20 پر آدھا، تو یوں 2.5% بن گئی۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو یہ کرنسی، کاغذی یہ روپے ہیں، ان کی زکوٰۃ وہ چاندی کے اعتبار سے شروع کی جاتی ہے۔ اس میں 2 موقف بڑے معروف ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ اور بھی کچھ علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ آج کل زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے ہونی چاہیے، یہ کاغذی کرنسی کی چاندی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سونا جو ہے اس کی قیمت وہ تو اسی طرح قائم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، چاندی کی وہ قیمت نہیں رہی۔ سونا جو ہے اس کی قیمت پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہوتی ہے، چاندی کی کیفیت یہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں
جتنی چیزوں میں زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے، اگر آپ ان چیزوں کی قیمت لگا کے دیکھیں تو وہ سونے کے برابر برابر بنے گی، چاندی کے نہیں۔ مثال کے طور پہ 5 اونٹ ہیں تو وہاں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے نا، تو کہتا ہے چلو 1 لاکھ کا اونٹ موٹے حساب سے لگاؤ، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، تو اگر 1.5 لاکھ کا لگاتے ہیں تو آج کل کے حساب سے تو قیمت کتنی بڑی ہے؟ 7.5 لاکھ۔ تو اب دیکھیں سونے کی قیمت بھی اس کے قریب قریب ہو، جبکہ چاندی کی قیمت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو آج کل کا حساب لگائیں گے تو 50-60 ہزار پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح بکریوں کی دیکھیں، وہ 40 بکریاں مقرر کی ہیں تو کہتے اوسطاً ذرا ان کا حساب لگائیں، اگر ہم ایک بکری 10 سے 12 ہزار میں شمار کریں، 15 ہزار کی شمار کریں، ویسے تو 15 کی بھی نہیں ہوتی، چلیں 20 لگا لیں، اگر 20 لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قریب قریب قیمت جائے گی 8 لاکھ کے قریب، تو وہ دیکھیں سونے والی قیمت کے قریب ہوگی، جبکہ چاندی کی جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ مناسبت نہیں بنتی۔ باقی جتنے نصاب ہیں ان کی آپس میں مناسبت ہے کہ سب کی مالیت برابر برابر تقریباً بنتی ہے، اور یہ جو نصاب ہے یہ حد غنا ہے کہ اتنی مقدار میں انسان کے پاس پیسہ ہو تو اس کو غنی سمجھا جاتا ہے، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک بندے کے پاس 39 بکریاں ہیں، وہ 7 لاکھ کا مالک ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ 50 ہزار روپے اس کے پاس ہے تو وہ غنی ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ کیا ہوا؟ تو ان کی مناسبت نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے ساتھ مناسبت بنتی ہے، لہذا سونے کو اصل قرار دیا۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیلا بناتے ہیں زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، اور یہ لکھا ہوا ہے، تو ہاں اس جی، میں بتائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل میں کوشش کرتے ہیں کہ نام لینے کی بجائے وہ ایک موقف موجود ہے اس کی غلطی واضح کر دی جائے۔ کتاب الحیل کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے، میرا خیال ہے ہم نام لے کے جو ہے وہ ایسے ذہن میں خاص تاثر کیوں لے کے آئیں۔ ایک موقف ہے، اب اگر اس سے مزید بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو الگ سے کتاب پوچھ لیجیے الحجر، گا۔ کتاب الحجر آپ نے ہیل ہیلے کی جمع ہے ہیل۔ جی جی ٹھیک ہے جی، میں کتاب الحجر، جزاک اللہ خیر۔ کوشش کرتے ہیں کہ نام نہ لیں، نام لیں گے تو پھر ذہن میں ہمارے سارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیوں ایسے خاص کوئی بنائیں کہ ہم فلاں موقف کی جو ہے وہ ترجمانی فلاں شخص کی کر رہے ہیں، فلاں امام کی کر رہے ہیں، فلاں پہ تام ہے، پر اس لیے نام نہیں لیا، آمدن نہیں لیا۔ استاد محترم، جو آپ نے ابھی بتایا ہے وہ سونے اور چاندی کا، تو یہ نصاب کی بات ہو رہی تھی کہ جی یعنی جی، کہ سب سے کم کتنے پیسے ہونے چاہیے یا کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ یہ ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، ابھی ان کا صرف موقف بتا رہا ہوں۔ ایک موقف یہ ہے، ہمارے ہاں جو زیادہ تر جمہور کا موقف جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کاغذی کرنسی یا مال تجارت میں زکوٰۃ ہے تو وہ چاندی کے حساب سے شروع کریں گے۔ چاندی کا حساب 52.5 تولے، اگر اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، سال پڑے رہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک یہ موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ نہیں، اگر سونا 7.5 تولے اس کا نصاب ہے، اگر اتنے پیسے ہوں جو 7.5 تولے سونے کے نصاب کے برابر ہوں، وہ سال پڑے رہیں تو زکوٰۃ ہوگی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر چاندی کو لیتے ہیں تو 50-60 ہزار میں زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، اگر سونے کو لیتے ہیں
تو وہ تو آج کل کے حساب سے کوئی 8-9 لاکھ کے قریب جا کے 9 لاکھ کے قریب جا کے شروع ہوگی، شاید اس سے بھی زیادہ. اتنا بڑا فرق ہے یہ. تو میں ابھی ان کے دلائل بیان کر رہا تھا جو احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل خاص طور پہ سونے کا اعتبار کیا جائے گا، چاندی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بات سمجھا گئی بیٹا؟ جی سر. ہاں جی. تو اس میں دوسرا موقف ابھی باقی ہے کہ جو چاندی والے کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور راجح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، ابھی یہ بات باقی ہے. ابھی میں نے صرف وہ موقف بیان کر رہا تھا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ جو نصاب ہے شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ اگر سونے کا لیتے ہیں تو سارے نصاب برابر بنتے ہیں، یعنی ان کی ایک مالیت قریب قریب بنتی ہے. اگر چاندی کو وہ لیتے ہیں تو پھر مالیت برابر نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں اس دور میں اصل میں چاندی اور سونے کی ایک خاص حد تھی، وہ برابر تھی. وہ برابر یوں بنتی تھی کہ شروع میں 10 درہم ہوتے تھے تو 1 دینار اس کا آتا تھا، 10 درہم کا 1 دینار بنتا تھا. تو اب دیکھیں کہ 10 درہم تو 200 درہم کی بات ہوئی ہے. کتنے دینار بنے؟ 20 دینار. 10 درہم کا 1 دینار تھا تو درہم کتنے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا حدیث میں 200 درہم. تو کیا اس سے اگر سونا بنائے تو کیا بنے گا؟ 20 دینار. اور سونے کا نصاب 20 دینار تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں وہ ایک مناسبت تھی اس وقت. بعد میں چاندی کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہی، وہ قیمت برقرار نہیں رہی، لہذا اس وقت چاندی کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ سونے کا اعتبار کریں گے. یہ وہ بات کرتے ہیں. جی بیٹا یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. تو وہ پھر دقت تھی اور چاندی میں فی 200 درہم 200 درہم میں ربع العشر 40واں حصہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ اگر نہ ہو الا 90 و 100 مگر 190، کسی کے پاس 190 درہم ہیں، فلیس فیہا صدقہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا ان یشاء ربھا الا یہ کہ مالک چاہے. تو یہ 200 درہم کی بات ہوئی ہے. میں نے بتایا کہ یہ کتنا بنتا ہے؟ 52.5 تولے معروف ہے. گراموں میں لے کے آئیں تو 735 گرام. اگر اتنے گرام چاندی ہو تو گویا کہ زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ابھی جو دوسرا موقف ہے چاندی والا اس کو ہم بیان کرتے ہیں آگے، سونے کی جب بات کریں گے وہاں بیان کرتے ہیں. وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَزَعَ. یہاں تک چاندی کی بات بھی بیان ہو گئی. اب جانوروں سے متعلق ایک اور وضاحت ہی وہ کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر جو جانور اس شخص پر فرض ہوتا ہے اس کے پاس وہ ہے نہیں، اس کے پاس اس پر فرض ہوا 1 سالہ اونٹنی، اس کے پاس ایک سالہ بچہ ہے ہی نہیں، پھر کیا کرے وہ؟ یا اس پر فرض ہے 3 سالہ، اس کے پاس ہے 2 سالہ، یا اس کے پاس ہے 4 سالہ، یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس دور میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے ایسے عام کہ وہ قیمت لگا کے قیمت دے دے. ٹھیک ہے، جانوروں کی زکوٰۃ جانور سے ہی لی جاتی تھی. ہاں جو کمی بیشی ہے
وہ قیمت سے پوری کر لی جاتی تھی. وہ کیسے؟ تو اب اگر اس پر بڑا جانور فرض ہے لیکن اس کے پاس 1 سال چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا دے کے اونٹ 1 سال ساتھ 2 بکریاں دے دے گا. اور اگر 2 بکریاں بھی نہیں ہیں تو 20 درہم دے دے گا. گویا کہ اس دور میں عام طور پہ 10 درہم کی ایک بکری آتی تھی. تو اسی لیے کیا کہا کہ وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ مِنَ الْإِبِلِ، اور جس پر پہنچی زکوٰۃ جزع، اونٹوں کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی جزع. وَلَيْسَتْ عِندَهُ جَزع، اس کے پاس جزع نہیں ہے، جس کے 4 سال مکمل ہیں 5واں شروع. وَعِندَهُ حِقَّةٌ، اس کے پاس حقہ ہے 3 سالہ مکمل، یعنی 1 سال چھوٹا جانور ہے. فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، تو اس سے وہ حقہ یعنی 1 سال چھوٹا لے لیا جائے گا. وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاَتَيْنِ، ساتھ وہ 2 بکریاں دے گا. شَاَتَيْنِ، ساتھ 2 بکریاں. اِنِ اسْتَيْسَرَتَا، اگر وہ 2 میسر ہوں لہو اس کو، اگر اس کے پاس ہیں تو 2 بکریاں دے دے. اگر 2 بکریاں بھی نہیں ہیں تو او 20 درہمن، پھر 20 درہم دے دے. تو یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہے تو وہ بڑا دے کے زکوٰۃ وصول کرنے والے سے 2 بکریاں یا 20 درہم لے گا. اگر چھوٹا ہے تو اس کو مزید دے گا. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے وہ حقہ 1 سالہ چھوٹا لے لیا جائے گا. وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاَتَيْنِ، ساتھ وہ 2 بکریاں دے گا. اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، اگر اس کو میسر ہیں. او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم ساتھ دے گا. وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، اور جس پر فرض ہوا حقہ کا صدقہ، یعنی 3 سالہ اونٹنی اس پر فرض ہوگی. وَلَيْسَتْ عِندَهُ الْحِقَّةُ، اس کے پاس وہ حقہ نہیں ہے. وَعِندَهُ الْجَزْعَةُ، اس کے پاس جزع ہے 1 سال بڑا، جس کے 4 سال مکمل ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزْعَةُ، وہ جزع اس سے قبول کر لیا جائے گا، اس سے لے لیا جائے گا. اس کے پاس 1 سالہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ 1 سال بڑا ہے جزع. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزْعَةُ، وہ جزع اس سے قبول کر لیا جائے گا. وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ، اور لیکن صدقہ لینے والا اس کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا. تو اگر چھوٹا جانور ہے تو صدقہ دینے والا ساتھ دے گا، بڑا ہے تو صدقہ وصول کرنے والا اس کو واپس کرے گا. وہ کیا 2 بکریاں یا 20 درہم. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس دور میں 10 درہم کی عام طور پہ 1 بکری آتی تھی. جی یہاں تک یہ حدیث مکمل ہو گئی.